الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم 2:45 پر چونکہ خطبہ ہوگا تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس سے پہلے ہمارا بیان اختتام پذیر ہو جائے، لہذا بہت یکسوئی اور توجہ کا طالب ہوں، ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، مختصر اور جامع بات کی کوشش ہوگی، اس لیے توجہ بہت ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے آپ کے اس علاقے کے MLA جناب احمد پاشا صاحب کا، آپ کی مسجد کے صدر اور ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب اور QTV کے کوآرڈینیٹر جناب حاجی سیٹھ صاحب کا کہ آپ حضرات نے یہاں مدعو کیا اور کچھ کلمات کہنے کی سعادت بخشی۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ویسے تو جمعے میں آنا ہی تھا، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو صرف بیان سننے کے لیے بھی آئے ہوں گے، تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف فرما ہو کر عزت افزائی فرمائی۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو محبت رسول کے تقاضے کے تحت اظہار محبت رسول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر شخص اپنی ہمت، اپنی وسعت اور اپنی محبت اور عشق کے تقاضے کے مطابق اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی کاملیت کے لیے جزو لازم ہے۔ بخاری کی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد، حتیٰ کہ تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو محبت رسول بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس میں اضافہ لازم ہے، جتنا زیادہ اضافہ ہو اتنا بہتر۔ اس لیے آپ ملاحظہ فرمائیں گے خصوصاً اہل سنت والجماعہ میں کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کاملیت ایمان کا ایک طریقہ سمجھا دیا، ایک ذریعہ دے دیا۔ اس ذریعے کو بنیاد بنا کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کثرت سے ذکر رسول ہو، ان کی محافل سجائی جائیں، ہماری آنے والی نسلیں نبی سے زیادہ قریب ہوں، اور ان کے دل میں محبت رسول بڑھتی چلی جائے، اور یہ محبت رسول ہمارے ایمان کو کامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول بنا دے۔ لیکن یہ بات بھی بہت توجہ طلب ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں
اور محبت کے شرعی تقاضے کون کون سے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا معیار ہے، کوئی ایسا آئینہ ہے، کوئی ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے یا جس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں اس بات کا اندازہ کر سکوں کہ واقعی میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں؟ پھر ایک ہوتا ہے ناقص، ایک ہوتا ہے اعلیٰ، کامل۔ مثال کے طور پہ آپ کسی موٹر میکینک کے پاس جائیں تو ہمارے ہاں تو جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں چھوٹا، چھوٹے پانا لے کر آؤ، چھوٹے یہ کرو، چھوٹے وہ کرو۔ اور ایک استاد صاحب ہوتے ہیں مستری صاحب، اور مستری چھوٹا بھی کہلائے گا، مستری بڑا بھی کہلائے گا، فرق ہے۔ یہ ناقص ہے، وہ کامل ہے۔ ناقص کو کام دیتے ہوئے آپ گھبرائیں گے، ہو سکتا ہے بگاڑ دے۔ کامل کو کام دیتے ہوئے اعتماد کے ساتھ دیں گے، کیونکہ معلوم ہے کام بنائے گا۔ کامل کامل ہوتا ہے، ناقص ناقص ہوتا ہے۔ کامل کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، ناقص کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے گھر پہ ایک ٹیوٹر رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے معلومات کی ایک ایسا ٹیوٹر ہے جس کو پڑھاتے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، اور ایک ایسا ٹیوٹر ہے جس کو 45 ایئرز ہو چکے ہیں، 45 سال۔ آپ کس کو رکھیں گے؟ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو رکھیں گے جو 45 ایئرز کا تجربہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اس فن میں کامل ہے۔ کامل کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، ناقص کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لہذا اب یہ ہمیں ضرور غور کرنا ہے کہ محبت رسول کیا ہے، مجھ میں محبت رسول ہے یا نہیں، اور ہے تو وہ کس درجے کی ہے، کامل ہے یا ناقص ہے، تاکہ پھر ہم واقعی اپنے آپ کو محبت رسول کہنے والا، عاشق رسول کہلوانے کے مستحق ہو سکے۔ لہذا یاد رکھیے کہ محبت تو کہتے ہیں میلان قلب کو، دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، یہ محبت ہے۔ جب اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، زیادتی پیدا ہوتی ہے، تو اسی کا نام عشق رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس تعریف سے اتنی بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ دل جب کسی کی طرف مائل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، جب اس میں شدت پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ اس میں ظاہر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، دل کا معاملہ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو مجھے کامل یقین ہے، میرا حسن ظن ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے قلب میں محبت رسول موجود نہ ہو۔ ہر ایک کے قلب میں نبی کی طرف دل مائل ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے قلب میں محبت رسول کو ڈال دیا ہے۔ میرے خیال میں پوری کائنات میں کسی مرد کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا ہوگا جتنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں عورتوں کا تذکرہ تو حسن کی وجہ سے ہو جائے، جن سے مخالف ہے دل کا میلان ہو جاتا ہے، لیکن مرد کا تذکرہ، اور ایسا مرد جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، یہ بڑی باعث حیرت بات ہے کہ اتنی کثرت سے کسی نبی کا ذکر، کسی انسان کا، کسی مرد کا ذکر آپ نہیں دیکھیں گے جتنا ہمارے نبی کا ہوتا ہے، اور بغیر دیکھے۔ اور اگر ابھی میں کسی ایک چیز کا ذکر کروں، آپ 1 دفعہ سنیں گے، 2 دفعہ سنیں گے، 3 دفعہ سنیں گے، 4 دفعہ سنیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے یار اب بند بھی کرو، دل بور ہو گیا۔ لیکن ذکر مصطفیٰ میں اللہ نے ایسی چاشنی رکھی ہے کہ جب سنیں آپ کے دل میں ایک نئی لذت پیدا ہوگی، ایک نیا مزہ پیدا ہوگا۔ ازل سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا ہے، آپ کی فرشتے مدح و ثنا کر رہے ہیں۔ جب انسانوں کی پیدائش ہوئی، انسان کرتا چلا جا رہا ہے، ازل سے ہو رہا ہے، ازل سے اللہ کی، پھر اس کے بعد جب مخلوق پیدا ہوئی، پھر ان کی طرف سے مدح سرائی ہوتی رہی، ہو رہی ہے، اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ ایک ایسا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بوریت کو باہر نکال دیا، تنگ دلی کو باہر نکال دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ذکر میں ایک لذت، ایک مزہ رکھا ہے۔
جب یہ ذکر ہم سنتے ہیں تو محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، عشق میں اضافہ ہوتا ہے، دل مزید نبی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نبی کی مزید محبت ہمارے قلب میں اجاگر ہوتی ہے۔ تو یہاں تک تو معلوم ہوا کہ محبت تو ہے۔ اب آیا معاملہ کامل اور ناقص کا۔ تو کامل اور ناقص کا معیار معلوم کرتے ہیں ہم شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شرف حضوری حاصل تھا۔ شرف حضوری یہ اولیاء کرام کے خاص درجے کا نام ہے، سمجھ لیجئے۔ جب یہ درجہ کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ جب چاہے اپنے نبی کی زیارت کر سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مرتبہ حاصل تھا، جب چاہتے تھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی تھی۔ آپ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں علامات محبت رسول لکھ دی، اور انہیں لکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب یہ ایک گویا کہ پیمانہ ہے، یہ ایک آلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو محبت رسول تو پہلے تھی، معیار پہ پورا اتر گیا تو اس میں کامل بھی ہے، اور اگر اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو محبت رسول کا حامل ضرور ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں وہ کون سے علامات ہیں، ہم بھی اپنا انالائز کرتے ہیں، ہم اپنا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ ایسا تو نہیں میں دھوکے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ایک فقیر سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، میں کروڑ پتی ہوں، میں کتنا بڑا سیٹھ ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو انجینئر ہوں، تو اس کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سے دلیل طلب کریں گے، انجینئر ہو تو دلیل دو، لاؤ کو سند دکھاؤ، کسی جگہ آپ نوکری کرتے ہو، کہیں آپ کی پوسٹنگ ہے تو ہمیں بتائیے۔ خالی آپ اس کی بات سے تو متاثر نہیں ہو جائیں گے نا۔ آپ کسی کو اپنی فرم میں نوکر رکھ رہے ہیں، کچھ ڈاکیومنٹس تو طلب کرتے نہیں کرتے، کچھ اس کے تجربے کے بارے میں معلوم کرتے نہیں کرتے، یا صرف بات پہ یقین کر لیتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ہماری بھی عادت ہے کہ ہم فقط باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، کام مانگتے ہیں، ٹیلنٹ مانگتے ہیں، لیاقت مانگتے ہیں، قابلیت مانگتے ہیں، تب کوئی ہماری بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور جیب میں ہاتھ جاتا ہے، انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بغیر ٹیلنٹ کے تو ہم بھی کچھ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس معیار پر پورا اتارنا ہوگا، جس معیار پر اترنے کے بعد صحابہ کرام نے بارگاہ الہی سے مراتب حاصل کیے، جن معیار پر پورا اتر کر آج صاحب مزار قبروں میں جانے کے باوجود ہمارے قلوب پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے باتیں نہیں کی تھی، انہوں نے بہت کم باتیں کی، وہ بہت قلت کلام کے عاشق تھے، بہت کم باتیں کرتے تھے، نعرے بہت کم لگاتے تھے، وہ کام زیادہ کرتے تھے۔ ہم نعرے بہت زیادہ لگاتے ہیں، باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہی اپنا محاسبہ ذرا سا کم کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند علامتیں بیان فرمائیں، لیکن پہلے میں ایک آپ کو روایت سناؤں گا جو شیخ عبدالحق نے لکھی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا ظاہری حلیہ شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ محبت رسول رکھتا ہی نہیں ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ محبت قلبی میلان کا نام ہے۔ اگر کسی کا ظاہری حلیہ سنت کے بالکل خلاف ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اس کے دل میں محبت رسول موجود ہے، دل نبی کی طرف مائل ہے، تو ہم اسے محبت رسول والا کہیں گے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، بعض اوقات میڈیا پہ خصوصاً آپ کسی ہوسٹ کو دیکھتے ہیں، کسی نعت خواں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، یا آپ کے اسٹیج پہ مثلاً کوئی پڑھ رہا ہے، تو بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں اگر عاشق ہوتا تو داڑھی رکھ لیتا، اگر اس کے دل میں محبت رسول ہوتی تو اس کا ظاہری حلیہ تو ٹھیک ہوتا۔ اس کا مطلب محبت نہیں ہے، نہیں، محبت دل کے میلان کا نام ہے۔ بات وہی کامل اور ناقص والی آئے گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت نقل کی کہ ایک شخص تھا، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے شراب پی، پکڑ کر لایا گیا، اس کو زد و کوب کیا گیا۔ اس زمانے میں خاص کو شراب کی حد مقرر نہیں تھی، مارتے تھے جوتے سے، کبھی چادر سے مارا اس کو اور پھر چھوڑ دیا۔
پھر شراب پی پھر پکڑا گیا، پھر تھوڑا زد و کوب کر کے چھوڑ دیا گیا، پھر شراب پی پھر پکڑا گیا۔ اب کی مرتبہ کسی صحابی نے ان کو برا بلا کہا اور سخت جملہ کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اس کو برا مت کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اب غور فرمائیے، شراب پی ہے لیکن نبی کریم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، برا مت کہو۔ ٹھیک ہے، اس کا عمل قابل نفرت ہے، یہ خود قابل نفرت نہیں۔ یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا، گناہ گار کے گناہ سے نفرت رکھیے، گناہ گار سے نہیں۔ وہ تو محبت کے قابل ہے، وہ آپ کی شفقت چاہتا ہے۔ آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے نفرت کریں گے تو گویا آپ نے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح تو آپ شیطان کی مدد کر رہے ہیں، نہیں، اسے قریب کیجئے، محبت دیجئے، پیار دیجئے، شفقت کیجئے، تاکہ وہ نفس و شیطان کی قید سے نکل جائے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ نہ کہو جس سے ثابت ہو کہ تم اس شخص سے نفرت رکھ رہے ہو۔ تو آئیے اب ہم محبت رسول دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کثرت ذکر فرمایا کہ جس سے محبت ہوگی وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا، اور یہ بالکل واقعی عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ جنہیں اچھے کھانے پینے سے بڑی محبت ہوتی ہے وہ بس کھانے پینے کی باتیں، یار یہ وہ ڈش کہاں ملتی ہے، وہ چیز کہاں ہے، وہ کہاں پر ہے، اس شادی میں کون کون سے کھانے تھے، ان کا یہی موضوع سب سے بہترین ہوتا ہے۔ جنہیں جن سے مخالف میں دلچسپی ہوتی ہے، خصوصاً نوجوان، ان کا سب سے بہترین موضوع یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی باتیں کرنا اور مطلب عورتوں کی گفتگو کرنا۔ جنہیں فلمیں دیکھنے کی بڑی رغبت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوریاں سنائیں، وہ فل ایکشن کے ساتھ اسٹوری سناتے ہیں۔ فلاں فلم دیکھی نہیں دیکھی میں بتاتا ہوں، اب وہ پوری اسٹوری سنائیں گے، ایکشن، یوں مارا، یوں کیا، وہ ہوا، دوسرا بھی بڑے غور سے اس کو سنتے ہیں تو انہیں اسی میں مزہ آتا ہے۔ تو غرض ہے کہ جو جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم نبی کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہم تو بہت کرتے ہیں۔ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ایک ہے جلسے میں آ کر بیٹھ جانا، ایک ہے نعت خوانی کی محفل میں آ کر بیٹھ جانا، یہ تو چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، روزانہ تو نہیں ہو رہا نا۔ 24 آورز ہمارے پاس ہیں، 24 گھنٹے میں آپ گھر میں کتنا اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کتنا کرتے ہیں، تنہائی میں کتنا کرتے ہیں۔ اور ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر باللسان، ذکر بالجنان۔ آپ دل میں اللہ کے نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ حقیقتاً ہم نے ذکر مصطفیٰ کو بھی رسم کے اندر ڈھال دیا ہے۔ جلسہ ہوا، آ کر بیٹھے، نعرے لگے، جی ماشاءاللہ آج ذکر مصطفیٰ ہوا، بڑا مزہ آیا۔ جب باہر نکلے، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گفتگو ہوئی، نبی کا تذکرہ نہیں، گھر کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، کوئی نبی کا تذکرہ نہیں، یہ کیا بات؟ محبت میں جو ڈوب جائے وہ تو ہمہ وقت اپنے نبی کے تصور میں رہتا ہے اور کثرت سے اس کی زبان سے ذکر نکلتا ہے۔ چلیں آپ مصلحتاً، مثال کے طور پر جیسے پارلیمنٹ میں ہمارے اسد الدین صاحب تشریف فرما ہے، اب وہاں کوئی موقع محل نہیں ہے کہ نبی کریم کا تذکرہ کیا جائے، لیکن دل تو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم 20 سال ہو گئے تم یہ سمجھتے ہو میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ میں تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اور اصفہان کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنی کثرت سے اللہ کے نبی کا ذکر کرتا تھا، اس کی زبان پہ رہتا تھا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جس مقام پر جا کر کھڑا ہو جاتا، جو مرد، جو عورت، جو بچہ اس کے پاس سے گزرتا، اس کی زبان سے بھی نکلتا اللہم صلی علی محمد، اور لوگوں نے اس کی پہچان ہی یہ رکھ دی تھی، وہ کون؟ اچھا وہ اللہم صلی علی محمد۔ تو اس لیے ذکر کثرت سے ہونا یہ محبت کی علامت ہے۔ تو آپ اپنے 24 آورز پہ توجہ فرمائیں، زبان سے نکلنے والے کلمات، ذہن میں آنے والے خیالات کا مشاہدہ کریں، ان کا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ اس 24 گھنٹے میں سے کتنی فکر نبی کی ہے، کتنا ذکر نبی کا ہے، کتنے کلمات نبی کے لیے ہو رہے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ بہت کم، بہت ہی کم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھائیں، غور، تفکر، میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ نمبر 2، جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کے دیدار کا متمنی بھی ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جس کو امریکہ سے محبت ہے وہ
کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یار مفتی صاحب دعا کیجیے امریکہ کا ویزا لگ جائے. وہ امریکہ کے خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہنچنے کو مل جائے. جنہیں ایکٹریس سے محبت ہوتی ہے, فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سامنے وہ نظر بھی آ جائے تو بہت اچھا ہے, سامنے دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں. تو دیدار کی تمنا, جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو دیکھنا چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی وہ نبی کے دیدار کا متمنی ہوگا. حضرت ثوبان رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے ایک صحابی ہیں. ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آئے, چہرہ زرد, بال بکھرے ہوئے, عجیب و غریب حالت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثوبان یہ کیا ہوا, یہ کیسی حالت دیکھ رہا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک غم نے اس کیفیت تک پہنچا دیا ہے. اب آپ سوچیں گے شاید غم یہ ہوگا کہ ان کو 240 گز کا پلاٹ چاہیے ہوگا مدینے میں, اور وہ نبی کریم سے کس طرح مانگے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, اس لیے اس غم میں ایسے ہو گئے. کہیں شادی کرنی ہوگی اور وہ رشتہ نہیں دے رہے ہوں گے, نہیں. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم نے مجھے پریشان کر دیا کہ دنیا میں تو جب میں چاہتا ہوں آ کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں, لیکن جب ہمارا وصال ہو جائے گا, آپ جنت میں اعلیٰ مرتبہ پا جائیں گے, میں اگر داخل جنت ہوا بھی تو ادنا مرتبے میں ہوں گا, تو پھر میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا, آپ کی زیارت کے بغیر کیسے رہوں گا. اس غم نے میری یہ حالت کر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے. ہم سے محبت رکھو گے جنت میں ہمارے ساتھ ہوگے, جتنی مرضی زیارت کرنا. تو صحابہ کرام کی یہ حالت, وہ سرکار کے دیدار کے لیے انتہائی بے چین ہوا کرتے تھے. سرکار کا ایک خچر مبارک تھا, قطمیر اس کا آپ نے نام رکھا تھا. ایک یہودی کے پاس سے آیا تھا. جب یہ خچر مال غنیمت میں آیا تو اس خچر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا تھا, اور اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل میں سے آباء و اجداد میں جتنے خچر گزرے ہیں ہر ایک پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے, اور اللہ کی عطا سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں اور میں اپنی نسل میں سے سب سے آخری ہوں. میں نے آج تک اپنی پیٹھ پر کسی یہودی کو سوار ہونے نہیں دیا. جب کوئی سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا, اس لیے کہ میری تمنا تھی کہ میرے نبی مجھ پر سوار ہو جائے. روایت میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلانا چاہتے تو ان کو اشارہ کرتے قطمیر بلا کر لاؤ, تو وہ جاتا تھا خچر اور اپنا منہ دروازے پر مارتا اور ان صحابی کو پھر پکڑ کے لاتا اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتا. جب سرکار کا وصال مبارک ہوا, راوی کہتے ہیں وہ خچر کبھی اس گلی میں جاتا کبھی اس گلی میں جاتا, کبھی سرکار کے ایک حجرے کے سامنے دوسرے حجرے کے سامنے, دل بے قرار ہو گیا. ایک جانور ہے لیکن اللہ کی بارگاہ سے ایسا اس کو شعور اور عشق رسول حاصل ہوا کہ زیارت میں انتہائی بے چین, دل بے قرار, حتیٰ کہ اس نے کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی. وہ جانور تھا, مکلف نہیں تھا, اس کے لیے خودکشی حلال ہے. ہم انسان ہیں, ہمارے لیے جائز نہیں, لیکن جذبہ زیارت رسول دیکھیے کہ اس جانور نے اپنی جان دے دی کہ اب نبی نہیں ہے, زیارت ہی نہیں ہو رہی, تو وہ سمجھ گیا کہ اب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے, تو اس نے بھی اپنی جان دے دی. اب آپ اور میں اپنے بارے میں غور کریں. میں آپ سے اگر سوال کروں گا کہ آپ کو زیارت رسول کی تمنا ہے, آپ انکار کر ہی نہیں سکتے, آپ کہیں گے بالکل ہے. لیکن جس چیز کی تمنا ہوتی ہے اس کی تڑپ بھی تو ہوتی ہے, اور تڑپ کی کچھ علامات بھی تو ہوتی ہیں. اور علامت کیا ہے؟ اپنی دعاؤں میں زیادہ حصہ. جو طالب علم امتحان دیتے ہیں, میں نے خود بھی دیا, کالج لائف میں ہم لوگ رہے, یونیورسٹی لائف میں رہے, تو جب امتحان کے دن خاص طور پہ قریب آتے تھے تو اے اللہ تو پاس کر دے, اے اللہ تو پاس کر دے, خصوصاً جب کوئی پیپر میں تیاری کم ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے دعا کرواتے تھے, دعا کیجیے میں پاس ہو جاؤں, جو مل رہا ہے اس سے دعا کہ شاید اس کی دعا سے پاس ہو جائے, شاید اس کی دعا سے پاس ہو جائے. اسی طریقے سے اگر آپ کا کاروبار ڈاؤن چل رہا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پرسکون بیٹھ جائیں. آپ کسی اللہ والے کو تلاش کریں گے, درگاہ پر جائیں گے, کسی کے پاس جائیں گے, دعا کروائیں گے. آپ بیمار ہو گئے, گھر میں بیماری ہے, تو بار بار دعائیں کریں گے, بار بار دعا کروائیں گے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہوں, برا مانے بغیر یہ بتائیے, پچھلے پورے 24 گھنٹے میں آپ نے کسی ایک دعا میں زیارت رسول کی تمنا کی ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنا بھی محاسبہ کر رہا ہوں.
اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں. یہ بتائیے آپ نے سینکڑوں مرتبہ لوگوں سے کہا ہوگا جی میرے لیے دعا کیجئے. کبھی آپ نے کسی سے یہ دعا کروائی کہ بھائی دعا کرنا مجھے نبی کی زیارت ہو جائے؟ حقیقتاً محبت رسول ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن وہی کاملیت کا درجہ، ایک رسم، ایک لوگوں کے درمیان ماحول میں بیٹھ کر قدرتی طور پر گھر سے ایک ورثہ تو مل گیا، لیکن حقیقتاً جو محبت رسول کی علامت ہمارے اندر ہونی چاہیے، جس کا شریعت تقاضا کر رہی ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول تقاضا کر رہے ہیں، اس سے بھی ہم بہت دور ہیں. یہ چیز فکر چاہتی ہے، ایک سوچ مسلسل چاہتی ہے، ایک مسلسل تفکر چاہیے، ایک ہمت چاہیے، ایک پختہ ذہن چاہیے، تب کہیں جا کر یہ سب چیز حاصل ہوتی. تو ہم زیارت رسول کے متمنی صرف زبان تک ہیں. میں نے پوچھا تو اس وقت ذہن میں ہماری چیز حاضر ہو گئی، ہم نے ہاں کہہ دیا، لیکن باہر نکل کر